السلام علیکم جماعت پنجم کے طالب علموں، کیسے ہیں آپ لوگ سب؟ میں امید کرتی ہوں کہ سب بچے خیریت سے ہوں گے۔ اوکے بچوں، ہم نے جو ہے وہ نعت پڑھی تھی اپنی پچھلی کلاس میں، اور میں امید کرتی ہوں کہ تمام بچوں نے نعت کا سرورق صفحہ تیار کر لیا ہوگا۔ تو بچوں، بنا وقت ضائع کیے ہم اپنا کام شروع کرتے ہیں۔ جلدی سے اپنی نوٹ بک نکال لیجیے۔ جی ہاں، اچھا، نعت کا سب نے سرورق صفحہ بنا لیا ہے۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے، ہم نے سوالات کے جوابات لکھنے ہیں، ٹھیک ہے؟ سوالات کے جوابات آپ اس طرح بلو کٹ مارکر سے ہیڈنگ ڈالیں گے، ٹھیک ہے؟ اور اس کے بعد سوال نمبر 1 ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہمارے لیے شمع ہدایت کیسے بنی؟ ٹھیک ہے؟ جواب ہے اس کا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کر کے ہم سیدھی راہ پر چل سکتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ پھر نمبر B ہے، انسانیت کے راستے سے کیا مراد ہے؟ دور جہالت میں جب شرک کا بول بالا تھا، تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر اسلام کی تعلیم دی اور بتایا کہ باہر نکل آؤ، شرک کی دنیا سے، انسانیت کا راستہ اختیار کرو اور اللہ کو راضی کرو، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ جب دور جہالت میں جب بہت سارے گناہ کرتے تھے اور یہ عام تھا، شراب پینا، جوا کھیلنا، بیٹیوں کو زندہ درگور دفن کر دینا، کتنا بڑا گناہ بھی تھا۔ لوگوں کو اس کی جو ہے وہ معلومات ہی نہیں تھی کہ ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے، یہ سخت گناہ ہے، ٹھیک ہے؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تو انہوں نے تعلیم دی اسلام کی، اور پھر ہم بتایا کہ یہ انسانیت کا راستہ نہیں ہے، جو انسان ہوتے ہیں وہ اس طرح کا طور طریقے نہیں اپناتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس طرح سے انسانیت کے راستے سے یہ مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنا ہے تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کو راضی کر سکیں۔ اچھا، اب اس کا سوال نمبر G ہے، دوسرے اور چوتھے شعر کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سے راز کھولے؟ ٹھیک ہے؟ اب اس کے لیے آپ جلدی سے اپنی کتاب نکال لیجئے، میں آپ کو کتاب میں سے سمجھاتی ہوں۔ جی بچوں، اچھا، یہ سوالات ہم یہ والے کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ ہم کر چکے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہمارے لیے شمع ہدایت کیسے بنی؟ انسانیت کے راستے سے کیا مراد ہے؟ اب ہم یہ والا سوال کر رہے ہیں، حصہ G، دوسرے اور چوتھے شعر کے مطابق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کون سے راز کھولے؟ ٹھیک ہے؟ اب ہم یہاں دیکھتے ہیں دوسرا اور چوتھا شعر ہمارا کون سا ہے۔ یہ، ماں باپ جس سے خوش ہوں وہ راہ بھی بتائی، جس سے خدا ہو راضی وہ گر ہمیں سکھایا۔ اس شعر میں ہمیں یہ بتایا ہے کہ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ ماں باپ کی فرما برداری کرنے سے ہی بھی اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں، کہ اگر ہم ماں باپ کو خدمت کریں گے، ان کی فرما برداری کریں گے تو یہ گر بھی، یہ ہمیں ایک سیکرٹ کہہ لیں، راز کہہ لیں، جو کہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت سے ہی نہیں بلکہ یہ انسانیت کی خدمت کر کے، ماں باپ کی خدمت کر کے بھی ہم اللہ کو راضی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہمیں گر سکھا دیا، طریقہ کار سکھا دیے کہ ہمیں کون کون سے طریقے ہم اپنائیں گے جس سے ہم اللہ تعالیٰ کو راضی کر سکیں۔ تو یہ ہو گیا ہمارا دوسرا شعر، اور ہمارا چوتھا شعر ہے یہ، ہر آدمی پہ کھولا محنت کا راز اس نے، جو سو رہے تھے غافل آ کر انہیں جگایا۔ اس میں یہ شاعر فرما رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ محنت کرنے سے ہی ہمیں ہر چیز حاصل ہوتی ہے، کسی بھی کام کو ہم محنت کریں گے تو ہی ہم اپنی منزل پر پہنچ سکتے ہیں، ٹھیک ہے بچوں؟ اسی طرح محنت کر کر ہی ہم، عبادت کر کر ہی ہم جنت بھی کما سکتے ہیں، ٹھیک ہے بچوں؟ تو یہ والے سوال کا جواب آپ خود اپنے لفظوں میں لکھیں گے، بہت طویل نہیں لکھنا آپ نے بالکل پوائنٹ ٹو پوائنٹ جس طرح میں نے آپ کو سمجھایا ہے اسی طرح ہی آپ نے لکھنا ہے یہ والا سوال۔ اور مرکزی خیال، نعت کا مرکزی خیال آپ خود لکھیں گے، کیسے لکھیں گے، کیا لکھیں گے وہ میں سمجھا رہی ہوں، اور کیسے لکھیں گے وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گی۔ اچھا جی، نعت کا مرکزی خیال آپ نے کوئی 1 پیج 2 پیج کا نہیں لکھنا، 3 سے 4 لائنوں میں آپ نے اس کا مرکزی خیال لکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ اور لیکن ایسا لکھیے گا کہ وہ پوری نعت کو آپ کو ڈیفائن کر دے۔ اچھا جی، تو نعت کا مرکزی خیال آپ اس طرح لکھیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ تھے جنہوں نے ہمیں سچائی کا پیغام دیا، سچائی کی تلقین کی، سیدھا راستہ دکھایا،
اور جہالت کے اندھیرے میں سے نکال کے انسانیت کا راستہ دکھایا، ہمیں وہ طریقے سکھائے جس سے جو ہے ہم اللہ تعالیٰ کو راضی کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نور ہے وہ سب سے پہلے پیدا کر دیا تھا، لیکن وہ سب سے آخر میں اس دنیا میں آئے۔ آپ اس کو اور شارٹ کر کے اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ ہم پہ جو ہے وہ محنت کا راز بھی کھولا ہے کہ ہم کون کون سے طریقے کر کے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو راضی کر سکیں۔ اس دور جہالت میں ہم بہت زیادہ ڈوبے ہوئے تھے، اندھیروں میں ڈوبے ہوئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں آ کر روشنی میں لے کر آئے۔ ہمیں کس کی روشنی میں؟ اسلام کی روشنی میں، دین کی روشنی میں ہمیں وہ راستے بتائے، ہمیں وہ راستے سمجھائے جن پہ چل کے ہم اللہ کو راضی کر سکتے ہیں اور جنت کما سکتے ہیں۔ تو یہ تو پھر بھی میں نے آپ کو بہت بڑا سمجھا دیا، لیکن آپ اس کو اپنے اون ورڈز میں، اپنے خود کے الفاظ میں آپ یہ لکھیں گے مرکزی خیال۔ ٹھیک ہے بچوں؟ چلیں آپ جلدی سے نوٹ بک کی طرف آ جائیں۔ جی بچوں، تو یہاں پہ میں نے سوال لکھے، جواب آپ اس کا خود لکھیں گے، ٹھیک ہے؟ پھر ہم اگلے صفحے کی جانب بڑھتے ہیں۔ یہاں پہ آپ اس کا جواب لکھیں گے اور یہاں پہ سوال پھر مرکزی خیال لکھیں گے آپ، ٹھیک ہے؟ نظم کا مرکزی خیال لکھنا ہے، میں نے یہاں اس لیے نہیں لکھا، ٹھیک ہے، یہاں پہ کیونکہ آپ کا جواب کتنا بڑا ہوگا۔ چلیں ٹھیک، میں یہاں لکھ دیتی ہوں مرکزی خیال، ٹھیک ہے؟ یہاں پہ ہم سوال نمبر جو یہ والا ہے 3، دوسرے اس کو آپ مکمل کریں گے، پھر یہاں آپ مرکزی خیال لکھیں گے، ٹھیک ہے؟ نظم کا مرکزی خیال لکھیے، یہاں پہ ہم لکھ دیتے ہیں نظم کا مرکزی خیال لکھیے۔ اس طرح سے آپ لوگوں نے ہیڈنگ ڈال کے یہاں پہ لکھنا ہے، اور آپ سب سے پہلے یہ لکھیں گے کہ اس نعت کے شاعر کون ہے۔ شاعر کا نام آپ کے پاس بک میں گیون ہے، یہ دیکھیں، یہ آپ کی کتابوں میں محشر رسول نگری، ٹھیک ہے؟ اپنی کتابوں میں سے دیکھ کے آپ نے یہاں لکھنا ہے کہ اس نعت کے شاعر محشر رسول نگری ہیں، اور اس نعت کا مرکزی خیال یہ ہے کہ پھر آپ اپنا مرکزی خیال لکھیں گے، ٹھیک ہے؟ چلیں اب ہم بڑھتے ہیں الفاظ معنی کی جانب۔ اس طرح سے آپ نے الفاظ معنی کرنے ہیں، یہ دیکھ لیجئے۔ بلو کٹ مارکر سے ہیڈنگ ڈلے گی، لائن جو آپ کھینچیں گے اس میں آپ نے اسکیل کا ہی استعمال کرنا ہے۔ بلیک پین سے آپ کے سارے الفاظ ہوں گے اور بلو سے آپ کے معنی ہوں گے۔ یہ معنی آپ کی کتاب میں بھی لکھے ہوئے ہیں، آپ کی کتاب میں صفحہ نمبر 101، صفحہ نمبر 101 میں آپ کو بھی دکھا دیتی ہوں، یہ دیکھیں صفحہ نمبر 101 میں یہ سارے الفاظ کے معنی لکھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ چاہیں تو یہاں سے بھی دیکھ سکتے ہیں، باقی یہاں پہ بھی میں نے لکھوا دیے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور اس کے بعد ہے ہمارے پاس الفاظ جملے۔ تو بچوں جملے تو بنانا آپ خود ہی بنائیں گے، ٹھیک ہے؟ اور میں امید کرتی ہوں کہ چھوٹے بچوں کے لیول کے مطابق نہ بنائیے گا۔ اب آپ لوگ ماشاءاللہ سے کلاس 5 میں آ چکے ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ اگلے سال سیکنڈری کی طرف جائیں گے، تو آپ لوگوں کے جملے بھی اسی لیول کے ہی ہونے چاہیے۔ اور یہ سارے بہت آسان لفظ ہیں، انسانیت، راضی، راز یعنی کہ سیکریٹ، جہاں یعنی کہ دنیا، خالق یعنی کہ تخلیق کرنے والا، یہ کوئی مشکل نہیں ہے، بہت چھوٹے چھوٹے آسان لفظ ہیں اور ان کے جملے بہترین ہونے چاہیے۔ تو بچوں آج کے لیے بس اتنا ہی، انشاءاللہ تعالیٰ اگلی کلاس میں ملیں گے، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔